اچھا یہ بتائیں کہ اگر گھر میں کوئی شخص ہے، کسی سے عقیدت ہے، محبت میں اپنے بزرگ کی، یا میں آپ کی مثال کے طور پہ اپنی تصویر لگا لیتا ہوں، یا کوئی کسی میری تصویر خدا دا ناجے میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں مثال بتا رہا ہوں، نہیں اس مثال کو چینج کرے اور چلے ویسے تو آپ کی تصویریں تو چل رہی ہیں نا ویسے سر میں 14ویں اور 15ویں صدی کا بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں خود 15ویں کا ہوں. نوجوان کے، نئی نسل کے، اور جو ابھی جو ینگ جنریشن ہے اس کے بزرگ تو آپ ہی مانے جا رہے ہیں. اس سینس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جن کے بزرگ طاہر القادری ہیں یا کوئی اور فوت شدہ بزرگ ہیں تو ان کی اگر تصویر گھر میں لگا لے تو یہ ممنوع ہوگی. جن کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفیلیشن ہے نا جی یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ اچھا جس کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفیلیشن ہے نا اس کی تصویروں کو تو حرام قرار دیا گیا. بیسیکلی تصویر کو حرام کرنے کی وجہ یہی تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے آخری دن چل رہے تھے. میں نے وہ رسول اللہ کی آخری وصیت ہے جو پمفلٹ لکھا ہے نا اس میں بھی حدیث نقل کی ہے. تو نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ اب جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ایک جو ہے وہ گرجے میں تصویریں لگی ہوئی دیکھی تھی اور نبی علیہ السلام کی وفات کا آخری ہفتہ چل رہا تھا. آپ صرف اس بیماری کے عالم میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کے اندر بربادی تھی کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے شرک کی بنیادی تصویروں کو قرار دیا ہے کہ قبر مزار بنانا، ادھر تصویریں لٹکانا، اس کے ساتھ عقیدت وابستہ. اسی وجہ سے تصویریں حرام تھی. جو تصویریں عقیدت کے بغیر ہیں ان کے اوپر کوئی ایشو نہیں. میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تصویر انجینئر محمد مرزا یا اسلامک رولنگ آن پکچرز، کھل جائے گا. عام پکچرز کا مسئلہ نہیں. میرے بھائی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصویر لگائیں گے تو ہم آپ کو منع کریں گے. اگر آپ عمران خان، نواز شریف یا زرداری کی تصویر لگا لینا تو ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تصویر آپ نے مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوگی، ایک ہیرو کے طور پہ لگائی ہوئی ہوگی. نہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھکنے کا دل کرے گا، نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے حضور یہ مجھے بخشوا لے گا. یہ کیا آپ کسی کرکٹر کی تصویر لگا لیں، کسی فٹ بالر کی لگا لیں جس میں وہ پورا اس نے لباس پہنا ہوا ہو، پھر اور پاسے نہ ٹور پہنا. اچھا یہ جو ایک معذرت کے ساتھ جو پہنتے ہیں سر وہ ہر وقت کاچیز نہیں پھرتے نا، کہا کہ وہ پینٹ کٹ بھی کوٹ پہنتے. معذرت کے ساتھ اس میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ میں حضرت وہ بتا رہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامک رولنگ آن پکچر. ہاں وہ اس کا اطلاق. اچھا آپ کی جیب میں جو نوٹ ہیں وہ تصویر والے یا بغیر تصویر والے؟ تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے. ہاں تو اس کو ذرا کلیئر کر دینا. نہیں تو آپ نے ابھی تک کیا کیا ہوا؟ آپ کلیئر کروائیں نا. اب آپ بوڑھے ہو کے کلیئر کروانے لگے ہیں. نہیں گھر میں تصویر آپ نوٹ باہر رکھ کے جاتے ہیں گھر سے؟ نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے. اس کے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے. آپ کو اس کا مطلب آپ کو بھی گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. اصل میں تو آپ کو نہیں گھسنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت تصویر. تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے. ہاں تو ہمارے جو مجبوری میں دین بدل دیا انہوں نے. اصل میں مجبوری نہیں ہے. علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے. جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں، مشکل کشا اور بابا ماننا شروع کر دیں اس کو. ہاں جی دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں. ان سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. میں ابھی آپ کو تصویر بڑا جرم ہے یا بت؟ تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے. تو بخاری مسلم کو کھول کے دیکھیں، سیدہ عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور بلکہ ایک وہ گھوڑا بھی تھا جس کے پر تھے. تو نبی علیہ السلام نے مذاق میں پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر؟ تو انہوں نے کہا حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا، اڑتا تھا. حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ محظوظ ہوئی. کیوں؟ بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی بدتر ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے. بچے اٹھا کے کھلونا پھینک بھی دیتے ہیں، ٹھوڈا مار دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں. نفرت میں بھی لگا سکتے ہیں. نفرت میں کیوں لگائیں گے؟ ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار. وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں امام کعبہ کا بت بنا کے بھی رکھ دینا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے ٹھوڈا مار کے پرے سٹنا ہے. اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بت اور تصویر سے تو آپ پورے گھر میں تصویر کریں. انشاءاللہ فرشتوں کو پرابلم نہیں ہوگی. فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے. جاندار والی حدیث ہے اس کا بھی اطلاع کسی پہ؟ کیا کسی جاندار کی تصویر؟ یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا. سیدہ عائشہ کی جو گڑیا ہے، گڑیا کا ماڈل کس کا ہوتا ہے؟ انسان کی ہوتی ہے نا. وہ کوئی بلی کی گڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں نے کہا تھا اسلامک رولنگز آن پکچر. اور آپ کے علماء جو ہے نا ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. شروع میں سپیکر جب آیا احمد بریلوی اور اشرف تھانوی صاحب دونوں نے اسے شیطانی آواز ڈکلیئر کیا.
آج ان دونوں فرقوں کے لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک. ایون ان کے جمعے کے خطبے میں 5 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, سپیکر انہوں نے 500 بندوں والا لگایا ہوتا ہے. تو سر یہ پہلے حرام تھا, حلال ہوا. ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا. تصویریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی, کیونکہ علماء نے حرام کی تھی نا, نبی علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی. ان کو ان احادیث کا فہم ہی نہیں پتا تھا. وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں, وہ اس طرح نہیں ہے. دین کو سمجھیں آپ. لگائیں, کیوں نہیں لگائیں, لگائیں اپنے البم میں لگائیں, لیکن سامنے نہ لٹکائیں کہیں پہ. میں نے تو کہا اینیورسری پہ میاں بیوی تصویر کھنچوائیں, اپنے البم میں لگائیں. اچھا یہ نہ سمجھیے گا میں کو کتا لال کر رہا ہوں. میرے بھائی میرا اسلام آباد میں ماشاءاللہ 7 مرلے کا گھر ہے. میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے, اخبار کی بھی. میں نہیں رکھتا ہوں. تقویٰ اپنی جگہ, فتویٰ اپنی جگہ.